تو ہم جو ہے نا وہ محسوسات سے زیادہ مانوس ہیں، لیکن جو غیر محسوس ہیں، ماورائے طبیعت چیزیں ہیں، ان سے اتنے مانوس نہیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم کسی اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جو مادی وسائل ہیں ہم ان کا زیادہ سہارا لیتے ہیں، اور جب ان سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ دعا کی نوبت آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں غیبی طاقت پر اعتبار کرنا چاہیے۔ ایک اعرابی نے آ کے ان حضرت سے پوچھا، یا رسول اللہ علمنی عملا اذا عملته احبنی اللہ واحبنی المخلوق۔ بڑی کام کی روایت ہے، میں نے کل کہا تھا دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کی کنجی ہے یہ، سعادت الدارین مفتاح سعادت الدارین۔ ہاں، دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت اور کامیابی کی کنجی۔ یہ بڑا ہوشیار سیانہ اعرابی تھا یہ۔ اچھا جی، اعرابی ہر بدو جو ہے وہ جو ہے نا وہ کوئی اتنا نہیں ہوتا، یہ بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ ایک ایسا عمل بتائیں کہ اگر اس کو عمل پر عمل کروں مجھے 6 فائدے ملیں۔ احبنی اللہ، نمبر 1 میرا ساتھ ساتھ دیں، احبنی اللہ، اس عمل کے نتیجے میں خدا مجھ سے محبت کرے، وہ احبنی المخلوق، اور صرف خدا نہیں، خدا کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ 2 فائدے۔ تیسرا، وَأَن يُسْرِيَ اللَّهُ مَالِي، اس عمل کے نتیجے میں اللہ میرے مال و دولت میں بھی اضافہ کرے۔ اور کتنے ہو گئے؟ جی ہاں، اور وَأَن يُطَوِّلَ عُمْرِي، وَأَن يَصِحَّ بَدَنِي، میں صحت مند بھی رہوں، جسمانی اعتبار سے صحت مند بھی رہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ وَأَن يُطَوِّلَ اللَّهُ عُمْرِي، خدا مجھے عمر دراز بھی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام فائدے ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخر میں آخرت سے متعلق فائدہ وَأَن يَحْشُرَنِيَ اللَّهُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، اور روز قیامت آپ کے جوار میں خدا مجھے جگہ عطا فرمائے۔ کتنا سیانہ آدمی تھا یہ بات مشینیں ہوتی ہے نا، اس میں جوسر بھی ہوتا ہے، گرینڈر بھی ہوتا ہے، اور مکسچر بھی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 3 in 1۔ ٹھیک ہے نا، یہ بندہ رسول خدا سے 6 in 1 کا نسخہ جو ہے نا وہ لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا، اچھا یہ رسول خدا کے فرمان میں نہیں ہے، بریکٹ میں میرا تبصرہ ہے، فی الحال کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ ایک کام کرو تو یہ 6 کے 6 فائدے تمہیں ملے، ہر فائدے کے لیے ایک نسخہ دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ہر مقصد یا ہر تمنا کے لیے تمہیں ایک کام کرنے پڑے گا۔ اذا اردت ان يحبك اللہ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرے، فخفہ یا فتقہ، تقوی الہی اختیار کر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ محبوب خدا بننا بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے وہ فتح خیبر سے ایک دن رسول خدا نے فرمایا تھا نا، یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ قسمت آزمائی کر چکے تھے، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، اب یہ علم کل اسے دوں گا جو کرار ہوگا، یہ غیر فرار، وہ بھاگنا فرار اس کی ڈکشنری میں ہوگا ہی نہیں۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ خدا اور رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہو۔ یہ جو ہے نا خدا اور رسول بھی محبت کریں ایک ہستی سے، اور یہ خدا اور رسول سے بھی، یہ فضیلت امیر المومنین اور خاتون جنت کی مشترک فضیلت ہے۔ وہ جب سائل آیا نا نماز عصر کے بعد مانگا کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ فی الحال مجھے تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، البتہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کار خیر کی رہنمائی کرنے والا بھی اتنے اجر کا مستحق ہوتا ہے جتنا کار خیر کرنے والا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا کہا کہ میں تمہیں اس ہستی کے پاس بھیجنے لگا ہوں جو ہستی خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر عمار سے کہا کہ لے جاؤ اس سائل کو اور میری بیٹی کی حجرے کے دروازے پر چھوڑا۔ اچھا جی، محبوب خدا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ خوف خدا اور تقوی الہی۔ صرف یہ نہیں کہ خدا محبت کرے گا، خدا احترام کرے گا متقی کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی سے محبت اور چیز ہوتی ہے اور کسی کا احترام یہ بڑا مقام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
متقی سے صرف یہ نہیں کہ خدا محبت کرتا ہے، بلکہ متقی خدا کی بارگاہ میں مکرم ہے، محترم ہے اور معظم ہے۔ ایسا ہے نا؟ اچھا جی، یہ پہلا مقصد ہو گیا۔ دوسرا، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُسْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ، تو اگر یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تیرے مال و دولت میں اضافہ کرے، فَزَكِّهْ، تیرے پاس جو مال ہے نا، خصوصاً ایسا مال کی جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پابندی سے زکوٰۃ ادا کر۔ اس میں ٹھیک ہے بھئی، تو اگر زمیندار ہے تو 2-4 بوریاں تیرے گھر سے بظاہر نکلیں گی، لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے جو تم دو گے میں 7 گنا اسی دنیا میں لوٹا دوں گا۔ 7 نہیں، 700 گنا، 700 گنا، آخر میں ہے نہیں ہے گنا، ٹھیک ہے نا؟ 700 گنا، یہ قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اچھا جی، تو زکوٰۃ دے دو۔ اور امیر المومنین نے فرمایا، ٹھیک ہے، جس کو امیر المومنین کے فرمان پر 100% اعتبار ہے وہ بآواز بلند صلوات بھیجے۔ فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ۔ املاق کہتے ہیں فقر، غربت اور ناداری کو۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، یہ قرآن کے اندر ہے۔ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو۔ ہمارے معاشرے میں تنگ دستی کے خوف سے پہلے سے زندہ اولاد کو قتل نہیں کرتے، بچے ضائع کر دیتے ہیں، یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہو، ورنہ یہ عرب بچیوں کو تو قتل کرتے تھے، لیکن بچوں کو وہ چاہے 10-12 بھی ہوں تو قتل نہیں کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پوچھا جاتا ہے، بھائی پہلے سے اتنے بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، آمدنی کم ہے، تو یہ اتنے مہینے کا بچہ ہے، اس کو ضائع کریں یا نہ کریں۔ یہ نطفے کے مرحلے میں ہو، حمل علقہ کے مرحلے میں ہو، مضغہ کے مرحلے میں ہو، ہڈیاں بن گئی ہو، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا ہو، روح بھی آ گئی ہو، ان تمام مراحل میں حمل کو ضائع کرنا حرام ہے، اور ہر مرحلے کی الگ دیت بھی ہے۔ نطفے کی دیت الگ ہے، اور مکمل روح داخل ہو گئی ہے، روح اگر داخل ہو گئی ہے اور وہ فرض کیجئے خود بخود ضائع ہو جائے یا ضائع کریں، روح اگر داخل ہو گئی ہے تو اس کا غسل دینا بھی واجب ہے، کفن دینا بھی واجب ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی واجب ہے۔ صرف نماز اس وقت واجب ہوتی ہے جب بچہ یا بچی 6 سال کے ہوں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں ایک دفعہ میں اس طرح مسائل بتا رہا تھا، میرے خیال میں یعنی اس سے پہلے جو اشرہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آقا صاحب ماشاءاللہ میں آتا ہوں، ریگولر آتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں، لیکن یہ آپ شرعی مسائل چھیڑ دیتے ہیں، یہ دن جو ہے نا ان کو وقف ہونا چاہیے حضرت علی کے فضائل کے لیے، یہ شرعی مسائل آپ بیان نہ کریں۔ یہ حضرت علی نے کہا ہے کہیں کہ ان مجالس میں جو ہے نا صرف میرے فضائل بیان کرو، باقی شرعی مسائل کو بیان۔ مجھے پتہ ہے کچھ ایسے مسائل ہیں اگر میں اس مجلس میں بیان نہ کروں کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، شرم کرتے ہیں، شرم۔ اچھا جی، فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدق، کتنا پیارا فرمان، ان نہج البلاغہ میں ہے۔ اذا املقتم، جب تم غریب ہو، بے روزگار ہو، تنگ دستی کے شکار ہو، تو وہ اللہ سے تجارت شروع کر دو، وہی اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ کس طرح اللہ سے تجارت شروع کریں؟ صدقہ دے کے خدا سے تجارت شروع کر دو۔ یہ ایسا جو ہے نا پارٹنر ہے جو کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ فتاجروا اللہ بالصدقہ، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَصِحَّ بَدَنُكَ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تو صحت مند رہے، فَتَصَدَّقْ، پابندی سے صدقہ دیتے رہو۔ صدقہ موت کے منہ سے بچاتا ہے صدقہ۔ ترد البلاء، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یہ صدقہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا صدقہ گھر سے نکلتے وقت اپنا صدقہ دے دیں، بچوں کو صدقہ دیتے ہیں، امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلامتی کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ دے دیں، صدقہ تصدق۔ اور اگر تو یہ چاہتا کہ تجھے لمبی عمر نصیب ہو، یہاں اگر میں کسی سے کہوں کہ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو لمبی عمر نہیں چاہتے، شاید ایک بھی نہ اٹھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جس کو لمبی عمر چاہیے وہ ہاتھ اٹھائے، سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ ہاں البتہ امام زین العابدین نے بتایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمیں کس عمر کے دراز ہونے کی دعا کرنی چاہیے اور کس قسم کے زندگی سے جان چھڑانے کی دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ان کان عمرک بذلۃ
اللہم اطعنی اطلنی ما دام عمری بذلۃ فی طاعتک، خدایا اس وقت تک سجاد کو زندہ رکھ جب تک اس کی زندگی تیری اطاعت میں گزرتی ہے۔ یہ معصوم عن الخطا، اس کو زین العابدین کا لقب اس وقت ملا ہے جب ابھی امام حسین نانا کی گود میں تھے۔ پتہ ہے نا آپ کو حدیث، امام حسین نانا کی گود میں تھے، ابھی کتنے سال کے تھے میں اس میں نہیں، اتنا ہے کہ فی حجر جدی، اپنے جد کے گود میں تھے۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا اور منادی کی آواز آئے گی، ہاں فرمایا اللہ میرے اس نواسے کو حسین کو ایک بیٹا دے گا، اور روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی فَلْيَقُمْ زین العابدین، زین العابدین جہاں کہیں ہیں کھڑے ہوں، یہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین کھڑا ہوگا۔ یہ زین العابدین، یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں دعا کا طریقہ بتاتے ہیں جی، اللہم عمرنی ما دام عمری بذرۃ فی طاعت، خدایا جب تک کہ میں تیری اطاعت میں گزارتا اپنی زندگی کو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ وَإِن كَانَ، یہ صحیفہ سجادیہ ہے، وَإِن كَانَ عمری مرتعا للشیطان، اگر خدا نہ خواستہ یہ میری زندگی تیری اطاعت میں نہیں گزرتی، فَقْبِضْنِی إِلَيْكَ سَرِيعًا، پھر مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر یہ چاہتا کہ تیری زندگی دراز ہو، فصل من ذوی قرابتک، مستند روایات کا یہ مضمون ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کر، جس کو صلہ رحم کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھتی ہے اور قطع رحم کے نتیجے میں عمر کوتاہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک دن، دو دن، ہفتہ، 6 مہینہ نہیں، مستند روایات کا یہ مضمون ہے۔ صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی جو مقررہ عمر ہے نا، اس میں اللہ 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں مقررہ عمر میں سے 30 سال اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ وَوَيْلًا، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تجھے لمبی عمر نصیب ہو، فصل من ذوی قرابتی، اور آخری فرمائش رہ گئی اس کی، روز قیامت رسول خدا کے جوار میں جگہ ملے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں اور میرے جوار میں، پڑوس میں تجھے جگہ دے، اس کا طریقہ ہے فَأَطِلْ مِن سُجُودِكَ، جب سجدہ کرو نا اپنے سجدے کو طول دو۔ وہ روایات میں جو یوں 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 اٹھاتے ہیں نا سر، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ کوا پانی پیتا ہے، حدیث میں ہے جس طرح کوا پانی پیتا ہے، نہیں، میں نے روایات میں پڑھا ہے، جو کتاب فقہ کی کتاب مفصل ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں نے پڑھا ہے کہ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں امام کی تسبیح کو گنتا رہا 60 مرتبہ، 60 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ بنتے ہیں جوانان جنت کے